بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم پیارے دوستوں، آج ہم نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے عظمت اور رحمدلی کا ایک حسین نمونہ پیش کرنے والے ہیں۔ تو دوستوں، ایک دن نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جنگل کے پاس سے گزر رہے تھے، تبھی انہوں نے دیکھا کہ ایک یہودی نے ایک ہرن کو باندھ رکھا ہے۔ جیسے ہی اس ہرن کی نظر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر پڑی، وہ روتے ہوئے بول پڑا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آج صبح میں اپنے بچوں کو چھوڑ کر کھانے کی تلاش میں نکلی تھی، اسی دوران یہودی آیا اور مجھے پکڑ کر باندھ دیا۔ صبح سے اب تک میں یوں ہی قید ہوں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، صبح سے میں نے انہیں دودھ نہیں پلایا، وہ مجھے نہ پا کر پریشان ہو گئے ہوں گے، شاید ان کا گلا دودھ نہ ملنے کی وجہ سے سوکھ گیا ہوگا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میری آپ سے التجا ہے کہ آپ میری مدد کریں، مجھے میرے بچوں سے ملنے اور انہیں دودھ پلانے کی اجازت دلا دیں۔ ہرن کی درد بھری گزارش سن کر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ آپ نے اس یہودی سے فرمایا، یہ یہودی، تم نے اس معصوم ہرن کو کیوں باندھ رکھا ہے؟ یہودی نے جواب دیا، میں نے اس کا شکار کیا ہے، جنگل کے جانوروں کا شکار کرنا جائز ہے، اس لیے اسے باندھا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم نہیں دیکھ رہے کہ یہ ایک ماں ہے، اس کے تھن دودھ سے بھرے ہوئے ہیں، یہ اپنے بچوں کو دودھ نہ پلانے پانے کی وجہ سے پریشان ہے، اسے چھوڑ دو تاکہ یہ اپنے بچوں کو دیکھ سکے اور انہیں دودھ پلا سکے۔ یہودی نے کہا، میں نے اسے بڑی محنت سے پکڑا ہے، اب تمہاری بات مان کر اسے کیوں چھوڑ دو؟ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نرمی سے سمجھاتے ہوئے فرمایا، اس ماں ہرن کو ایک بار اپنے بچوں کے پاس جانے دو، وہ انہیں دودھ پلا کر اور مل کر واپس تمہارے پاس لوٹ آئے گی۔ یہودی نے طنز سے کہا، بندھا ہوا جانور آج تک واپس آیا ہے؟ کیا ایسی کوئی مثال ہے؟ اگر میں اسے چھوڑ دوں تو یہ کبھی نہیں لوٹے گا۔ جب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دیکھا کہ یہودی کسی بھی طرح سے ہرن کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے، تو آپ نے فرمایا، اے یہودی، اس ہرن کو آزاد کر دو، اس کے بدلے تم مجھے باندھ لو، اگر یہ واپس نہ لوٹے تو تم مجھے عمر بھر قید میں رکھ سکتے ہو۔ یہودی نے کہا، ٹھیک ہے، ایک شرط پر میں اسے چھوڑ رہا ہوں، اگر یہ واپس نہ آئی تو میں تمہیں عمر بھر کے لیے قید کر لوں گا۔ آخرکار یہودی نے ہرن کو چھوڑ دیا اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو باندھ دیا۔ آزاد ہوتے ہی ہرن تیزی سے جنگل کی طرف بھاگ گیا۔ یہودی دل ہی دل میں ہنستے ہوئے سوچنے لگا، ہرن اب کبھی لوٹ کر آئے گا نہیں، اس آدمی کو میں ہمیشہ کے لیے قید میں رکھوں گا، اس سے بڑا بیوقوف میں نے پوری دنیا میں نہیں دیکھا۔ ایک جنگل کے جانور کے لیے اسے اپنی زندگی بھر داؤ پر لگا دی۔ ہرن تیزی سے اپنے بچوں کے پاس پہنچا، بچوں نے اسے دیکھ کر حیرانی سے پوچھا، اماں آپ صبح سے کہاں تھی؟ ہم آپ کا انتظار کرتے تھے، تھک گئے ہیں، بنا دودھ کے ہمارا گلا سوکھ گیا ہے، کیا ہو گیا ہے کہ آپ مجھے چھوڑ کر چلی گئی تھی؟ ماں ہرن نے بچوں کو سمجھاتے ہوئے کہا، میرے بچوں، آج صبح جب میں تمہارے لیے کھانے کی تلاش میں نکلی تھی تو ایک یہودی نے مجھے پکڑ لیا، وہ مجھے باندھ کر لے گیا، پھر اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس راستے سے گزرے، میں نے ان سے تمہاری حالت کے بارے میں کہا اور ان سے مدد کی گہار لگائی۔ ہرن نے آگے کہا، نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے میری مدد کرنے کے لیے خود کو اس یہودی کے پاس گروی رکھ دیا تاکہ میں تم سے آخری بار مل سکوں، اب مجھے واپس لوٹ کر جانا ہوگا کیونکہ میں نے وعدہ کیا ہے کہ میں ضرور لوٹوں گی۔ ہرن نے اپنے بچوں سے کہا، میرے پیارے بچوں، یہ نردل یہودی اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالی وسلم کو باندھ رکھا ہوئے ہیں، اس لیے تم جلدی سے میرا دودھ پی لو، مجھے واپس جانا ہوگا، میں اپنے نبی کو تکلیف میں نہیں چھوڑ سکتی۔ جب ہرن کے بچوں نے سنا کہ ان کی ماں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو یہودی کے پاس گرمی رکھ کر صرف ان سے ملنے اور دودھ پلانے آئی ہے تو روتے ہوئے بولے، اماں آپ کیسے سوچ سکتی ہیں کہ ہم اس نبی کے رہتے ہوئے آپ کا دودھ پئیں گے جنہیں یہودی نے قید رکھا ہے؟
نہیں ہم آپ کا دودھ نہیں پی سکتے، آپ اس لیے آپ چلیے، ہم بھی آپ کے ساتھ چلیں گے، آپ اللہ کے نبی کی تکلیف سہن نہیں کر سکتے۔ اس کے بعد ماں ہرن اپنے بچوں کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس لوٹنے کے لیے چل پڑی۔ دوسری طرف جب ہرن کے لوٹنے میں تھوڑی دیر ہوئی تو یہ یہودی طنز کرتے ہوئے کہا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگا، تم سے زیادہ بیوقوف انسان میں نے اس دنیا میں کبھی نہیں دیکھا۔ ایک جنگل کے ہرن کے لیے تم نے خود کو میرے پاس گروی رکھ دیا، کہ تم واقعی سوچتے ہو کہ وہ ہرن واپس آئے گا؟ قیامت تک وہ ہرن لوٹ کر نہیں آئے گا، اور قیامت تک تم میری قید میں رہو گے۔ یہ سن کر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بڑی نرمی سے کہا، اے یہودی تھوڑا صبر کرو، وہ ہرن ضرور لوٹ کر آئے گا، اللہ کی مرضی سے وہ تمہارے پاس واپس آئے گا۔ یہودی ہنستے ہوئے بولا، اے محمد، اپنی ان الوکک کلپناؤں کو چھوڑ کر میں پورے یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں یہ ہرن قیامت تک واپس نہیں لوٹے گا۔ اس طرح کچھ سمے اور بیت گیا۔ یہودی من ہی من سوچنے لگا کہ محمد کو بندک بنا کر کے میں اس کے ساتھیوں کو بہت سارا دھن وصول کروں گا، ان کے ساتھیوں سے بہت سارا دھن وصول کروں گا۔ کیا کبھی کوئی ہرن انسان کی ممتا کے کارن لوٹ کر آیا ہے؟ تھوڑی دیر اور بیتنے کے بعد یہودی نے دیکھا کہ صرف ہرن لوٹ کر آ رہی ہے، صرف ہرن لوٹ کر آ رہی ہے، بلکہ اس کے ساتھ اس کے بچے بھی ہیں۔ یہ دیکھ کر وہ حیران رہ گیا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہرن سے پوچھا، اے ہرن، تو نے اپنے بچوں کو ساتھ کیوں لایا؟ وعدہ تو یہ تھا کہ تو اکیلے لوٹے گی۔ ماں ہرن نے جواب دیا، یا رسول اللہ، جب میں اپنے بچوں کے پاس پہنچی اور انہیں بتایا کہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خود کو ایک یہودی کے پاس گروی رکھ دیا تاکہ میں تم سے آخری بار مل سکوں اور تمہیں دودھ پلا سکوں، تو میرے بچوں نے روتے ہوئے کہا، اماں، آپ کیسے سوچ سکتی ہیں کہ ہم اللہ کے نبی کو بندک میں چھوڑ کر آپ کا دودھ پئیں گے؟ نہیں، ہم ایسا کبھی نہیں کر سکتے۔ اس کے بعد میرے بچے بھی میرے ساتھ چل پڑے۔ ماں ہرن نے آگے کہا، اگر میری وجہ سے آپ کو کسی طرح کی تکلیف ہوئی ہو تو مجھے معاف کر دیجئے، میں نے جانے انجانے آپ کو پریشانی میں ڈال دیا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہودی کی طرف دیکھا اور فرمایا، یہودی دیکھو، تمہارا ہرن لوٹ آیا ہے، وہ اکیلا نہیں بلکہ اپنے بچوں کو بھی ساتھ لے کر آیا ہے۔ اب تم ان کا جو چاہو استعمال کر سکتے ہو، اور ایک بات یاد رکھو، میں کیول انسانوں کا نبی نہیں ہوں، میں جنگل کے جانوروں، پرندوں اور پوری کائنات کا نبی ہوں۔ یہ بات کہہ کر جب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جانے لگے تو وہ یہودی پیچھے سے پکارتے ہوئے بولا، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، وہ ہرن جو آپ کی ممتا میں واپس لوٹ آیا، میں سمجھ گیا کہ آپ اللہ کے سچے نبی ہیں۔ یا رسول اللہ، مجھے اپنے ہاتھوں سے کلمہ پڑھا کر مسلمان بنا دیجئے۔ اللہ اکبر، مجھے اب اس ہرن کی کوئی ضرورت نہیں، میں اسے آپ کو سونپتا ہوں اور آپ کی سیوا میں اپنی زندگی گزارنا چاہتا ہوں۔ اس کے بعد وہ یہودی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ہاتھوں پر کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا۔ سبحان اللہ۔